دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد والے محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کا صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم وآل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ صلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ صلوات محمد وعلی صلی محمد۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہو گئے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی ایک انتہائی مشہور و معروف سورت کہ جس کا نام ہی سورہ منافقون ہے، اس سورت کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کے سامنے عرض کیا کہ سورہ کا نام سورہ منافقون ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے نبی پر، اس کا مطلب ہے نبی کے دور میں اتنے تھے اللہ کو پوری سورت نازل کرنی پڑ گئی۔ سلامت رہے مولا، آپ کو جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں بس میرے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیے، چند جملے ہدیہ کروں گا۔ اتنے تھے نبی کے دور میں کہ خدا کو پوری سورت نازل کرنی پڑی، اور صرف سورت کو نازل نہیں فرمایا، اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ میرے نبی جب بھی نماز جمعہ پڑھواؤ، نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھا کرو، نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا خدا بھی چاہتا ہے منافقوں پر کم از کم ہر جمعے لعنت ضرور ہونی چاہیے۔
آبا سلامت رہے جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا کو زیادہ عطا فرما۔ یہ خدا کی خواہش ہے کہ منافقوں پر کم از کم ہر جمعے لعنت میرے صاحب ضرور ہونی چاہیے۔ اور خداوند عالم نے اس صورت کے اندر ان منافقوں کا تعارف اتنا واضح کروایا ہے کہ اگر بندے صرف ترجمے پہ غور کر لیں تو انہیں منافق نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی کہ منافق ہے کون؟ میں بھی صرف آپ کے سامنے بس ترجمہ پیش کروں گا، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، ایک درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ کامران صاحب تیزی نہ لیں، آ جاؤ۔ بسم اللہ جی، خیر درود پڑھو محمد والے محمد۔ نبی کے دور میں اتنے تھے کہ نبی کو حکم ہو گیا کہ کم از کم ہر جمعے ان منافقوں پہ لعنت ضرور ہونی چاہیے۔ اب وہ منافق ہیں کون؟ خداوند عالم تعارف کروا رہا ہے سورہ منافقون میں۔ ارشاد ہوا، ایک ایک لفظ پہ توجہ، صرف ترجمہ کرنا ہے اور میں آپ سے اجازت لے کے چلا جاؤں گا۔ میرے حبیب، اذا جاءک المنافقون، اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں۔ توجہ 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 توجہ، جتنے احباب تشریف فرما ہے۔ اے میرے حبیب، یا علی میرا بچہ پڑھنے دینا، اے میرے حبیب منافق جب تیرے پاس آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا آ محمد کے پاس گئے اور پھر منافق گئے۔ سلامت یا علی، یا آ رسول کے پاس گئے اور پھر منافق۔ اگر ابھی تک بھی کوئی نہیں سمجھا میں بات کو اور واضح کرتا ہوں۔ جب کوئی کسی کے پاس آ جائے تو کوئی دائیں بیٹھتا ہے، کوئی بائیں بیٹھتا ہے۔ جب کوئی کسی کے پاس آ جائے کوئی دائیں بیٹھتا ہے، کوئی بائیں بیٹھتا ہے۔ ہیں محمد کے دائیں بائیں اور پھر منافق ہے۔ سلامت رہے مولا، آپ کو زیادہ زندگی دراز مل کے حیدری رسول کے پاس آ گئے جی، آ رسول کے پاس گئے ہیں، ہے رسول کے دائیں بائیں اور پھر منافق۔ اچھا، صرف رسول کے پاس آئے نہیں، صرف رسول کے دائیں بائیں نہیں، ان کا بیان خداوند عالم نے آیت کے اگلے حصے میں نقل کیا کہ نبی کے پاس آ کے کہا قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کے پاس آ گئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول۔ کس کے رسول؟ اللہ کے رسول۔ اس کا مطلب اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کی گواہی بھی دے رہے ہیں اور پھر منافق۔ ہائے ہائے، سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے۔ ہاں ہاں، خدا کے رسول ہیں، اس کا مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی زبان پہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی زبان پہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ پڑھ کے محمد کے پہلو میں ہو کر پھر منافق۔ ہائے ہائے، توجہ نہیں فرما رہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، رسول کے پہلو میں آ گئے ہیں، رسول کے پاس بیٹھ کے محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، اور رسول اللہ فرما رہا ہے کون ہے یہ؟ منافق ہیں۔ توجہ، اب انہوں نے آ کے کہا کیا؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا نے فوراً فرمایا میرے حبیب واللہ یعلم انک لرسول، ان کی گواہی کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کو منافقوں کی گواہی بھی پسند نہیں ہے۔ اچھا چلے، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، ذاکرین عظام موجود ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ منافقوں نے سچ بولا ہے یا جھوٹ کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ سچ ہے نا؟ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے کہ مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے۔ اس سے بڑا سچ جہان میں ہے ہی کوئی نہیں کہ مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے۔ بولا انہوں نے سچ ہے، لیکن یہ منافقت کوئی اتنا بڑا جرم ہے، خدا کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ یا میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب منافق سچ بھی بولے تو جھوٹ ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اس کا سچ بھی قبول کرنے پہ تیار نہیں، اور سچ بھی وہ جو کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ اللہ کا رسول، خدا کہہ رہا ہے یہ پکے جھوٹے۔
یہ پکے جھوٹے، اور خدا کیا فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں۔ میں جملہ کیا ہے کہ گزر جاؤں، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، اس کا مطلب اللہ کا تشہد منافقوں پہ لعنت ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پکے جھوٹے ہیں، میرے اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ نبی کے پاس بھی آ گئے، تیری وحدانیت کی گواہی بھی دے دی، تیرے رسول کا کلمہ بھی پڑھ لیا، پھر منافق بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ خدا نے آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً وصدوا عن سبیل اللہ، یہ اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کر لوگوں کو سبیل سے روکتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، شاباش، ان کے ہاتھ اٹھے ہیں، مولا کو زیادہ عطا فرمائے۔ جو پہنچ گئے میری طرف سے واہ ہے، جو نہیں پہنچے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کے لوگوں کو سبیل سے روکتے ہیں، یعنی سبیل سے روکنا اتنا بڑا جرم ہے۔ بندہ محمد کے پہلو میں بیٹھ کے منافق، بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے منافق، بندہ محمد اور رسول اللہ پڑھ کے منافق، یا رسول اللہ یہ سبیل کیا ہے جس سے روک دیا جائے؟ تو بندہ منافق بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، رسول کا پہلو بھی اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا السبیل فی القرآن ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب، قرآن میں سبیل علی کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر، شاباش، سلامت ہے، حیدری، زندگی دراز ہو، مولا آپ کو عطا فرمائے، ملک سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ قرآن میں سبیل سے مراد علی کی ولایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بندہ اگر ولایت سے روکے، نہیں توجہ فرما رہے، وہ اللہ کی نظر میں جھوٹا، منافق، چاہے پہلی دونوں گواہیاں دیتا ہو۔ ہائے ہائے، نہیں آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ میں یقیناً جلدی ہے، میں تیزی سے جملے کہہ کے گزر گیا، لیکن غور تو کر لیجئے۔ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، توحید کی بھی گواہی، رسالت کی بھی گواہی، مصطفیٰ کا بھی قرب، اور پھر اگر علی کی ولایت سے روک دے، جھوٹے، منافق، لعنتی، رسول کے دور میں بندہ علی سے روکے تو وہ منافق اور لعنتی ہے اگر کوئی آج کے دور میں روک دے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ ہاں زندگی دراز ہو۔ اس لیے آتے ہوئے کبھی نہ دیکھنا کہ آنے والا آیا کس لباس میں ہے، آنے والا آیا کس رستے سے ہے، آنے والا ہے کون، دیکھنا یہ ہے کہتا کیا ہے۔ معیار علی کی ولایت ہے۔ بھائی باتیں کہیں اور نکل جائیں، چلیں میں ایک اور صورت کی طرف چلتا ہوں، پھر ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ سبیل علی کی ولایت ہے، اور روز محشر فیصلہ علی کی ولایت پہ ہونا ہے۔ روز محشر فیصلہ میرے مولا کی ولایت پہ، اور اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ فرقان کی آیت پڑھتا ہوں، خدا بند عالم نے روز محشر ان لوگوں کا جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کا حال بیان فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ان کا حال کیا ہوگا۔ ارشاد ہوا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ ہائے ہائے، توجہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم مہر صاحب اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اور جو ظالم جہنم میں جا رہے ہیں وہ ہاتھوں کو صرف کاٹیں گے نہیں، اس دن یہ ظالم ایک بین کریں گے۔ توجہ، کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے یہ کیا کریں گے؟ بین کریں گے، ہاتھ کاٹیں گے اور پھر بین کریں گے، ہائے کریں گے۔ ہائے، حسرت، ہائے، میں جملہ کہہ دوں، جو یہاں ہائے نہیں کرتا نہ وہاں ہائے ہائے کرے گا۔ مل گئے۔ اور یہ میری خطابت میں نہیں ہے کہ ہائے کریں گے، قرآن کا لفظ ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے یہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے یہ ہائے کر کے کیا کہیں گے؟
یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ جہنمی اس دن کہیں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑا ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، شاباش، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑا ہوتا۔ اور ابھی تمہیں بتایا، مصطفیٰ نے بتایا ہے سبیل علی کی ولایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس دن جہنم میں جانے والا پکار کے کہے گا ہائے کاش میں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھا ہوتا۔ شاباش، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے۔ حیدری اس دن بین کریں گے ہائے کاش، یا لیتنی، ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑا ہوتا، ہم نے رسول کے ساتھ علی کو بھی مانا ہوتا، ہم نے رسول کے ساتھ علی ولی اللہ بھی پڑھا ہوتا۔ اچھا، آیت کے اس حصے میں ایک ہائے ہے، آیت کے اگلے حصے میں دو ہائے ہیں، اور وہ دو ہائے والی ذرا سینسٹیو آیت ہے، حساس آیت ہے، اس لیے میں یوں بس پردے پردے میں ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا۔ پہلے کہا یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑا ہوتا، علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوتا۔ اگلی آیت میں دو دفعہ ہائے ہے، توجہ ذرا، ویلتا یا لیتنی، میں نے کہا پردے میں ترجمہ کروں گا، ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہائے کاش ہم نے فلاں کو یار نہ بنایا ہوتا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، جیو، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ ہائے کاش ہم نے فلاں کو یار نہ بنایا ہوتا۔ اب میں یار کی تشریح میں نہیں جا سکتا، ہائے کاش ہم نے فلاں کو یار نہ بنایا ہوتا، بلکہ نبی کی حدیث میرے سامنے آ گئی۔ اب میں کیا کروں، میرے ساتھ ان کا وقت تھا 2 سے 3 بجے کا، میں نے یہاں سے جا کے ابھی ایک لمبا سلسلہ ہے جہاں جانا ہے، 3 سے اوپر ٹائم ہو گیا، بس ایک حدیث سنیے اور 2 لفظ مصائب کے، اور میں نے سمیٹا اپنے بیان کو۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات گراں۔ توجہ رہے ایک ایک لفظ پر۔ حدیث رسول نے فرمایا، توجہ اذان محترم، رسول ارشاد فرمایا لو ان عبد اللہ الف آمن لن يقبل منہ الا بولایتک یا علی ابن ابی طالب۔ رسول نے ارشاد فرمایا یا علی، اگر کوئی بندہ 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں کرے گا اگر ولایت لے کے نہ آیا۔ ہائے ہائے ہائے، شاباش، زندگی دراز۔ یا کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ لو ان عبدا عبد اللہ الف آمن، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال عبادت لے کر آیا، اللہ اس کا ایک عمل لن یقبل منہ، ایک عمل اللہ قبول نہیں کرے گا اگر یا علی تیری ولایت نہیں لایا۔ اور اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون ناراض ہو جائے گا، کون خوش ہو کر علی کی ولایت کا نعرہ لگائے گا، لیکن نبی کی حدیث ہے، ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، سودا نقد ہے، کتابیں یہی گاڑی میں موجود ہے۔ یہ تو عام بندوں کی عبادت تھی نا، کہ کسی بندے نے 1000 سال عبادت کی اور پھر علی کی ولایت نہ لایا تو اس کے عمل قبول نہیں ہوں گے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے عمل لے آیا اور پھر ولایت نہ لایا، میں کوئی عمل قبول نہیں کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا ہو۔ جیو، حیدری پہنچ رہی، علی حق، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرما۔ 1000 سال بندہ عبادت کرے قبول نہیں اگر علی کی ولایت ہو، 70 نبیوں کے عمل لے آؤ
70 नबियों के अमल अल्लाह नहीं कबूल करेगा अगर अली की विलायत नहीं। और अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए आपको परेशान करना चाहता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया बंदा 1000 साल की इबादत लाए विलायत के बगैर कबूल नहीं। फिर फरमाया 70 नबियों के अमल ले आए विलायत के बगैर कबूल नहीं। फिर फरमाया एक और चीज़ है, अगर वो ना लाए तो विलायत भी कबूल नहीं। चलें, जिन्होंने सुभान अल्लाह कहा वाह कहा, मेरी तरफ से उन्हें सुभान अल्लाह। और जहाँ जहाँ चेहरों पे परेशानियाँ नज़र आ रही हैं, मैंने पहले जुमला कहने से कहा कि मैं परेशान करने जा रहा हूँ, लेकिन आप एक लम्हे के लिए परेशान हुए और इसके बाद आपने बड़ी दुआ देनी है। नबी ने फरमाया कोई अमल कबूल नहीं होगा अगर विलायत ना लाए, चाहे 70 नबियों के हुए कबूल नहीं होंगे अगर विलायत ना लाए। और विलायत भी कबूल नहीं करूँगा अगर एक और चीज़ है वो लेकर ना आए। मेरे अल्लाह वो क्या है कि अगर वो न लाए तो विलायत भी कबूल नहीं होगी। फरमाया विलायत कबूल नहीं करूँगा इल्ला बिल बराअत मिन आदाए अली इब्न अबी तालिब। विलायत कबूल नहीं होगी जब तक अली के दुश्मनों पे तबर्रा करके नहीं आ। अल्लाह अकबर, शाबाश, सलामत रहे, मौला आपको दादा। हाँ हाँ, मिल गए। हर अमल का दारो मदार विलायत पर है, विलायत का दारो मदार तबर्रे पर है। जो अली के दुश्मन पे, हाँ हाँ परेशान क्यों हो गए? तुम्हारा दीन शुरू ही तबर्रे से होता है। दीन की बुनियाद तौहीद है ना। तौहीद का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ला इलाह है, ला इलाह झूठों का इनकार है, फिर इल्लल्लाह सच्चे नहीं। अभी रसूल मक्के में थे, हिजरत नहीं फरमाई थी मदीना। तो मदीने में 3 तरह के लोग आबाद थे, यहूदी भी, ईसाई भी और बुत परस्त भी। जब कभी कबीले आपस में लड़ते थे, यहूदी ईसाई इकट्ठे हो जाते थे, बुत परस्तों को मारते थे। बुत परस्त मदद लेने के लिए मक्के के बुत परस्तों के पास आते थे। उस जमाने में मक्के के मुशरिकों का सरदार था अबू सुफियान। परेशान हो गया, लड़ाई हो गई मदीने में। वो जो बुत परस्त थे वो 7 बंदों का वफ्द मक्के आया अबू सुफियान के पास मदद लेने के लिए कि सरदार जी हमारी मदद कीजिए, हम फंस गए हैं, बाकी सारे मजहब हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, हम बेचारे बुत परस्त, हम थोड़े हैं, आप कुमक फरमाइए, हमारी मदद फरमाइए। अबू सुफियान ने कहा मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करता, लेकिन मैं खुद बड़ी मुसीबत में हूँ। तवज्जो, मैं खुद बड़ी मुसीबत में हूँ। उन्होंने कहा हुजूर आप और मुसीबत नहीं, तवज्जो फरमा रहे, आप कौन सी मुसीबत में फंस गए? क्या लगा तुम्हें क्या बताऊं, वो है ना अबू तालिब की गोद का पाला मोहम्मद। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। मुस्तफ़ा का तारुफ यही था। जो अल्लाह के नबी का तारुफ बन जाए उसे अबू तालिब कहा जाता है। अल्लाह अकबर। वो अबू तालिब की, या अली, वो अबू तालिब की गोद का पाला मोहम्मद, उसने कोई अपना खुदा मुतारिफ करवाया है और वो कहता है मेरे खुदा को मानो। मदीने वालों ने कहा इसमें परेशानी कौन सी है? वो कह रहा है मेरे खुदा को मानो, परेशानी कौन सी है? अब सुफियान ने कहा परेशानी नहीं, हम उसके खुदा को मान लें। उन्होंने कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपने 360 पहले माने हुए हैं, एक और मान ले। हाय नहीं, तवज्जो फरमा रहे। हाँ हाँ, वहाँ हरम में 360 बुत रखे हुए थे, आपने 360 पहले माने हुए हैं, 361वां एक और मान ले। परेशानी की बात कौन सी है? मसला हल हो जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। 360 पहले है, 361 मान लो। उस वक्त अबू सुफियान ने कहा मसला 361वां मानने का होता तो कब तक मान चुके होते। वो 361वां नहीं मनवाता, वो कहता है पहले 360 झूठों पे लानत करो। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। फिर एक शख्स मिल के हैदरी, फिर एक सच्चे को मानो।
ہاں یہاں پہ بھی معاملہ یہی ہے، ولایت قبول نہیں ہوگی جب تک پہلے جھوٹوں پہ تبرہ نہیں کیا جائے گا۔ جھوٹوں پہ تبرہ کر کے آؤ گے پھر سینے سے ہاں میرے مولا کے پاس شخص آیا، سمیٹا میں نے اپنے بیان، اس نے مولا کو آگے کہا سرکار آپ کو بھی چاہتا ہوں، ان کو بھی چاہتا ہوں، آپ کو بھی چاہتا ہوں، ان کو بھی چاہتا ہوں۔ توجہ ایک شخص سے، آپ کو بھی چاہتا ہوں، ان کو بھی چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا سن، یا اندھا ہو جا یا بینا ہو جا، کانا نہ رہے۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ کانا کسے کہتے ہیں؟ جس کی ایک آنکھ کھلی ہو دوسری آنکھ بند ہو۔ امام نے فرمایا ہمیں بھی چاہ رہا ہے، انہیں بھی چاہ رہا ہے، کانا بنا ہوا ہے، یہاں ہمیں چھوڑ کے پورا اندھا ہو جاؤ۔ ہائے 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 اللہ اکبر، یا انہیں چھوڑ کے پورا بینا ہو جا۔ اس لیے تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا تھا بس آیت اور ختم ہو گیا میرا بیان، خدا نے ارشاد فرمایا اندھا اور بینا سے آیت آ گئی، اس لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ رسول نے خدا نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران ہے، من کانا فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ ہائے 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 توجہ نہیں، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں اندھا۔ اب اگر یہاں پہ اندھے سے مراد ان آنکھوں کا اندھا ہو تو پھر جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ کچھ لوگ آ گئے یا رسول اللہ اس میں اندھے کا قصور کیا ہے؟ وہ یہاں اندھا وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ رسول نے فرمایا یہاں اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا ہے۔ ختم ہوا بیان، آنکھوں کا اندھا نہیں دل کا اندھا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دل کا اندھا کون ہے؟ رسول نے فرمایا دل کا اندھا وہ ہے جس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے مولا اجازت مل کے حیل علی، دل کا اندھا یا علی، دل کا اندھا وہ ہے جس کے دل میں ولایت علی نہیں۔ یا علی، یہ دل میں ولایت، توجہ میری جانب رکھیں، بس ٹھیک۔ اگر دل میں علی کو ویسے بسایا جاتا جیسے مصطفیٰ نے چاہا تھا تو پھر علی و بطول کی بیٹیاں شام کے بازار تک نہ آنا۔ اس علاقے کے معزز عزاداروں، ساری زندگی رونے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اور وہ لفظ ہے شام کا بازار اور علی کی بیٹی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم، مولا کی ہائے قبول۔ شام کا بازار، علی کی بیٹی، اتنا مشکل بازار ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں جب ہم بازار میں پہنچے تو اعلان ہو گیا جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، علی کی بیٹیوں کو شام کے بازار سے گزارا جائے گا۔ اور میں سید ہوں اتنا ہی جملہ کہہ پاؤں گا، پھر جس کے دل میں جتنا بغض علی تھا اس نے اپنے گھر کی چھت پہ علی کی اولاد کی استقبال کا اتنا سامان اکٹھا کیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کسی گھر کی چھت پہ پتھر رکھے گئے، کسی گھر کی چھت پہ پانی کو ابالا گیا، کھولتا ہوا پانی علی کی اولاد پہ پھینکا گیا، اور جب پانی ختم ہو گیا وہی کوئلے اٹھا کر۔ آپ نے ذاکرین وائزین سے جملہ سنا ہے نا کہ جب سال بعد وطن گئی تو بھائی نے نہیں پہچانا ان میں زینب کون ہے۔ میرے محترم عزادار، سال میں بھائی بہن کو بھول نہیں جاتا۔ شام کے بازار میں ظلم ہی اتنا تھا۔ چلو لفظ آ گیا تو کہتا چلوں، مصائب کے منزل پہ بخل نہ کروں۔ جب شہزادی واپس مدینے آ گئی نا علی کی بیٹی، تو ہر روز گھر میں مجلس کرتی تھی،
ہر روز مجلس مدینے کی عورتیں آ جاتی، علی کی بیٹی کبھی علی اصغر کا تیر پڑھتی، کبھی علی اکبر کی برچی پڑھتی، کبھی قاسم کے ٹکڑے پڑھتی، کبھی عباس کے بازو پڑھتی، کبھی سکینہ کے دور پڑھتی، ہر روز مصائب علی کی بیٹی پڑھتی۔ ایک دن شہزادی مصائب پڑھ رہی تھی جناب مسلم کے، بیٹھی تھی جناب مسلم کی بہن بی بی ام لقمان۔ شہزادی کھڑی ہو گئی، کہا بی بی پہلے کسی دن نہیں روکا، آج اس لیے روک رہی ہوں کہ میرے بھائی کا مصائب ہے، میرے بھائی کی شہادت پڑھ رہی ہوں نا، اس لیے روک رہی ہوں، سوال ایک کرنا ہے۔ جناب زینب نے کہا پوچھو ام لقمان کیا سوال ہے؟ جناب ام لقمان کی دھاڑ نکل گئی، رو کے کہا علی کی بیٹی یہ آپ کا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ آئے ہائے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ آپ کا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ یہ سننا تھا، شہزادی کی دھاڑ نکل گئی، رو کے کہا ام لقمان میرے ایک سوال کا جواب دے، یہ بتا اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو اپنا چہرہ کیسے بچائے گی؟ آئے ہائے عزادارو ہائے کر لینا، تجھے یہ بتا کوئی تجھے پتھر مارے تو چہرہ کیسے بچائے گی؟ بی بی ام لقمان نے کہا میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے رکھ کے اپنا چہرہ بچا لوں گی۔ اس وقت شہزادی نے رو کے کہا ام لقمان لوگ پتھر مار رہے تھے، ہاتھ یہاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہاتھ یہاں بندھے ہوئے، کوئی پتھر پیشانی پہ لگتا تھا، کوئی پتھر میرے چہرے پہ لگتا تھا۔ اعلان تھا شام کے بازار میں جس نے علی سے بدلے لینے ہیں۔ بس ایک روایت پڑھنی ہے ممبر بھائی کے حوالے۔ ایک عورت جس کا نام لکھا ہے ام حجام، اس نے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک بڑا پتھر اٹھایا، پتہ نہیں اسے علی سے کیا بغض تھا، بڑا پتھر اٹھایا اور اس نے تلاش کرنا شروع کیا پتھر ماروں کسے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ اس نیزے پہ ٹھہری جس پہ حسین کا سر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہاں ہاں آوازوں کو آزاد کرنا۔ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا اس نے میرے مولا حسین کے سر کا نشانہ لیا کہ پتھر حسین کو ماروں۔ ادھر بہن نے دیکھا کہ پتھر بھائی کو لگے گا، بے ساختہ شام کے بازار میں علی کی بیٹی کی زبان سے نکلا عباس، عباس پتھر حسین کو نہ لگے، عباس زہرا کے لال کو پتھر سے بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کی ہائے بلند ہو گئی ہے، زہرا کے لال کو پتھر سے بچا۔ یہ سننا تھا، گھوڑے کی گردن سے سر نے پرواز کیا، سر پرواز کرتا ہوا وہاں آیا جہاں حسین کا سر تھا۔ روتے ہوئے غازی نے کہا آقا اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ آئے ہائے اللہ اکبر، علی کی بیٹی نے حکم دیا ہے اس لیے آیا ہو۔ اتنی دیر میں ام حجام نے پتھر پھینکا، عباس کے سر نے آگے بڑھ کے وہ پتھر اپنی پیشانی پہ وصول کیا، پتھر عباس کی پیشانی پہ لگا، پیشانی سے خون آیا۔ لیکن جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، پیشانی سے خون آیا، عباس کا سر پرواز کرتا ہوا وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی ایسے کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، سامنے آیا، بی بی نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پیشانی سے خون جاری ہے، رو کے کہا عباس میں جانتی ہوں پتھر زور سے لگا ہوگا۔ ہائے ہائے، اگلا جملہ سخت ہے، حوصلہ بنا رہا ہوں، میں جانتی ہوں پتھر زور سے لگا ہوگا، لیکن عباس کیا کرتی؟ اس بھرے بازار میں اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا، حسین کو کیسے بچاتی؟ تجھے بلانا پڑا۔ یہ سننا تھا، عباس نے رو کے کہا بی بی پتھر کے لگنے پہ نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں جیسے آج شام کے بازار میں بلایا، اگر 10ویں محرم کو اور مجھے اجازت دے دی ہوتی پھر نہ اکبر کو برچھی لگتی، نہ حسین ذبح ہوتا، نہ تیری چادر اترتی، نہ تجھے بازاروں میں آنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ بہترین انداز میں صاحب آل محمد سے مستفید